السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں سنی مدینہ منورہ سے آج جو ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی ایمان لانے والی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے۔ جب وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی نیت سے جب جاتے ہیں، پھر ایک صحابی جو بتاتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، تو اسی ویڈیو کو آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ چینل نیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے آج کا ویڈیو شروع کریں۔ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ نام اس کا، اس شان حضرت عمر کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ، تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبوت و رسالت کا دروازہ کھلا ہوتا، تو آقا فرماتے ہیں میرے بعد میں عمر نبی ہوتا۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی، حضور کا فرمان ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام آپ نے قبول کیا، ایمان لائے، تو آقا کی بارگاہ میں بلبل سدرہ، ادھر مسلمان جھوم گئے، خوش ہو گئے کہ اب عمر آ گئے، طاقت مل گئی اسلام کی طرف سے بھی طاقت۔ ادھر زمین پر آقا کے غلاموں نے، صحابہ نے خوشیاں منائی، خوش ہو گئے، تو بلبل سدرہ آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے والی کونین، ادھر عمر نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ادھر عمر مسلمان ہوئے، ادھر آسمان والوں نے جشن منایا ہے، خوشیاں منائی ہیں۔ وہ عمر جو اسلام لائے تو آسمان والے خوشیاں مناتے ہیں، آسمان والے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم اسی عمر سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور کیوں محبت نہ کریں؟ جسے ہے جلن اسے ہو جلن، مگر ہمیں عمر سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ حضور کے صحابی ہیں، اس لیے کہ دوسرے خلیفہ ہیں، اس لیے کہ اسلام جب قبول کیا، آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو زمین آسمان والوں نے خوشیاں منائی، اس لیے ہم فخر کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں حضرت عمر سے کہ وہ عمر فاروق اعظم ہیں کہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو وہ طاقت ملی کہ اسلام کے ماننے والوں نے علل اعلان کعبے کا طواف کیا اور نماز ادا کی۔ اور اس لیے بھی ہم حضرت عمر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے داماد بھی ہیں۔ دین رسول پاک کی امداد ہے عمر، دین رسول پاک کی امداد ہے عمر، مولا کائنات کے داماد ہے عمر۔ میرے آقا مدنی کریم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم سب سے پہلے سلام و مصافحہ حضرت عمر سے فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے پروردگار سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا، سلام و مصافحہ ہوگا، پھر پروردگار اپنے دست قدرت سے عمر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے، اے لوگوں، حضرت عمر تو وہ ہیں، اللہ اکبر، یہی عمر تو تھے جب تک مصطفیٰ کی غلامی کو قبول نہیں کیا تھا، جب تک اسلام نہیں لائے تھے تب تک کا حال کیا تھا۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا عمر بڑا معاملہ خراب ہے، کیا ہوا؟ کہنے
لگا عمر، حضرت امیر حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، 39 میں مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھا تو کافروں میں کھلبلی مچ گئی، کفار مکہ گھبرا گئے کہ اب حمزہ جیسا بہادر چلا گیا۔ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، کفار و مشرکین گھبرا گئے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا آگے، حمزہ جیسا بہادر اور جری مسلمان ہو گیا، اب انہیں گھبراہٹ ہو گئی۔ انہوں نے فوراً میٹنگ بلائی، مشورہ کیا، کہنے لگے میٹنگ بلاؤ، مشورہ کرو، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن اسلام غالب آ جائے گا، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، میٹنگ شروع ہوئی، سارے کے سارے کافر آ گئے، کافروں میں جو سردار تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر، مشورہ ہونے لگا۔ کسی نے کہا عمر تم دیکھو کیا حال ہو گیا ہے، حضرت امیر حمزہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، کہنے لگے 39 مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا 39 ہو گئے تو ہو گئے، مگر 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کون ہے جو اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ رب العالمین کہتے، کون ہے جو قتل کرے گا؟ عمر فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا میں عمر، میں جاؤں گا، میں قتل کروں گا، میں اسلام کے چراغ کو بجھاؤں گا، میں قتل کروں گا۔ کہنے لگے 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی، چل پڑے، غیظ و غضب کے عالم میں جا رہے ہیں۔ کسی نے راستے میں دیکھا عمر بڑے غیظ و غضب میں تلوار لے کے جا رہے، معلوم کیا کہاں چلے عمر؟ کہنے لگے آج میں اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں، آج میں پیغمبر اسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تو انہوں نے کہا عمر پیغمبر اسلام کو بعد میں قتل کرنا، اللہ کے محبوب کے پاس بعد میں جانا، عمر پہلے اپنے گھر کا حال دیکھ لو، تمہارے گھر کا حال کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میرے گھر میں کیا ہوا؟ بتانے والے نے بتایا تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو بعد میں جانا۔ عمر نے اتنا سنا تو آنکھوں میں خون اتر آیا اور زیادہ غصہ آ گیا، تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اپنی بہن کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، پورے جلال کے عالم میں دروازے پہ دستک دی ہے نا۔ بہن نے جب دروازے کے سوراخ سے دیکھا عمر تلوار لیے ہوئے، گھبرا گئی۔ اس وقت گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن سکھانے والے قرآن سکھا رہے تھے، جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے سکھا رہے تھے ان کو گھر میں چھپا دیا۔ بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے کہا ابھی کیا ہو رہا تھا گھر میں؟ میں نے سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی ہو۔ جناب عمر نے بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ جب انہوں نے مارا تو بہن نے بھی ببانگے دہل کہہ دیا، بے ساختہ بہن نے بھی کہہ دیا عمر خطاب کا خون تمہاری رگوں میں ہے، خطاب کا خون میری رگوں میں ہے، تم جس باپ کے بیٹے ہو میں بھی اسی ماں کی، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون ہے۔ عمر تم اگر مار رہے ہو تو سنو، تم جتنا مارو مار لو، تم اگر جسم کے ٹکڑے بھی کر دو گے تب بھی میں پیغمبر اسلام پہ دل سے قربان ہوں، ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنے والی ہوں، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ جب عمر فاروق اعظم نے یہ بہادری دیکھی، یہ شجاعت دیکھی، اللہ اکبر، جناب عمر فاروق اعظم نے جب اس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ فرمانے لگے اے میری بہن یہ آخر کون سی طاقت ہے، اتنا مار رہا ہوں مگر پھر بھی تم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آخر یہ کون سی طاقت ہے؟ بہن نے کہا یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ پیغمبر اسلام کی محبت کی طاقت ہے، یہ پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا کمال ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی
की बरकत और उसकी ताकत है। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना, आप फरमाने लगे जो कुरान तुम पढ़ रही थी, जो किताब तुम तिलावत कर रही थी, जरा मुझको भी सुनाओ, जरा वो कुरान मैं भी देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। बहन ने कहा, ऐ मेरे भाई, अगर तुम कुरान सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो सुनो, कुरान को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, छूने के लिए पाक होना जरूरी है। चलो पहले गुस्ल कर लो, पाक हो जाओ, फिर कुरान को हाथ में लेना, फिर कुरान को छूना। अब हजरत उमर ने गुस्ल किया है, इधर कैफियत बदलती जा रही है, दिल की दुनिया बदलती जा रही है। जनाबे हजरत उमर ने गुस्ल कर लिया, गुस्ल करके पाक होने के बाद में अब जब कुरान को सुना है, कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा, उमर ने कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई, दिल में इस्लाम का प्यार आ गया, आका की मोहब्बत आ गई। बहन से कहने लगे, ओ मेरी बहन, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मेरी बहन, ये कलाम जिस पैगंबर पे नाजिल होता है, चल मुझे उस पैगंबर की बारगाह में ले चल। बहन लेकर आई मेरे मुस्तफा करीम जनाबे ज़ैद बिन अरकम के मकान में, करीम जनाबे ज़ैद बिन अरकम के मकान में। उमर फारूक आजम इधर बहन के साथ आ रहे हैं, उधर किसी ने खबर दी, किसी ने बताया कि उमर आ रहे हैं। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम के बारे में जब पता लगा तो सहाबा चौकन्ने हो गए, कहने लगे उमर आ रहे हैं। लेकिन हजरत अमीर हमजा ने फरमाया, आने दो, अगर अच्छे इरादे अच्छी नीयत से आ रहे हैं तो इस्तकबाल किया जाएगा, वरना उमर की तलवार से ही उमर की गर्दन को सर को उड़ा दिया जाएगा, गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब जनाबे उमर आए, इधर सामने मेरे आका, इधर से आ रहे हजरत उमर, ताजदारे मदीना की बारगाह में आए। मेरे आका ने उमर को अपने सामने बिठाया तो जानू होकर नबी के करीब बैठ गए, इतना करीब आका ने बिठाया कि अपने घुटनों से उमर के घुटनों को मिला दिया। अब मेरे आका ने हजरत उमर को पकड़ा और पकड़ के फरमाया, ऐ उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ? इतना सुना है तो जनाबे हजरत उमर ने फौरन कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। हजरत उमर मुसलमान हुए, इधर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, सारा माहौल खुशगवार हो गया, सब खुश हो गए, खुशी मना रहे। उधर जिब्राईल आए बुलबुल सिदरा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इधर उमर ने कलमा पढ़ा, जमीन वालों ने तो खुशी मनाई है मगर आसमान वाले भी खुश हो गए। हजरत जिब्राईल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आसमान वालों ने खुशी मनाई है, आसमान वालों ने जश्न मनाया, वो हजरत उमर फारूक आजम है। जब कलमा पढ़ लिया ना तो हुजूर की गुलामी फिर ऐसी, अल्लाह अकबर। हजरत उमर बड़े बहादुर, बड़े जरी इंसान। तमाम सहाबा ने जब हिजरत की है, मुसलमानों ने हिजरत की है, मक्का छोड़ा है, मदीना गए हैं, तो छुप छुप के खुफिया तौर पे डर था ना कि कुफ्फारे मक्का पकड़ लेंगे, जुल्म और सितम करेंगे, मगर वाहिद जात जनाब हजरत उमर की है।
جناب حضرت عمر فاروق اعظم نے جس وقت میں ہجرت کی ہے تو آپ نے نماز پڑھی ہے، کعبے کا طواف کیا ہے، علل اعلان کعبے کا طواف کیا، اور پھر مکے کے کافروں سے جو سردار اس وقت کعبے میں موجود تھے آپ نے اعلان کیا اور ببانگ دہل کہا کہ جو اپنی ماں کی گود کو خالی کرنا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، جو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، وہ آئے اور عمر کا راستہ روک لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں آئے گا میرا راستہ روکے گا، اگر کسی میں ہمت ہے تو آئے، میرے راستے میں جو بھی آئے گا اپنے بچوں کو یتیم بنا لے گا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنا لے گا۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم، عمر اسلام لائے، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مگر حضور سے بڑی والہانہ محبت کی جناب حضرت عمر نے، بڑی سچی محبت کی، اور یہ محبت کا ہی نتیجہ تھا عدالت کے تاجدار بن گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا انصاف بھی لاجواب ہے، اور انصاف لاجواب کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ نے مسلمانوں کے تمام معاملات میں حاکم مقرر کر دیا۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، ایک یہودی ہے اور ایک منافق ہے جو نام کا مسلمان ہے، آج بھی بڑے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں۔ وہ منافق حضور کی بارگاہ میں، ان کا دونوں کا کوئی اختلاف ہوا کسی بات کو لے کر، ان کی لڑائی ہوئی، حضور سے فیصلہ کرانے آ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فیصلہ سنا دیا، تمام معاملہ سنا، تحقیق کی، اور اس کے بعد میں فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، بارگاہ مصطفیٰ سے یہ دونوں باہر نکلے۔ وہ منافق جو نام کا مسلمان تھا کہنے لگا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، کہنے لگا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، کہتا ہے فیصلہ دوبارہ کروائیں گے۔ کہا کس سے کروائے گا؟ یہودی نے کہا کہاں جائے گا؟ تو یہ منافق کہنے لگا عمر کے پاس جائیں گے، حضرت عمر سے فیصلہ کرائیں گے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے چل، حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں اب پھر سے مقدمہ سنایا گیا۔ آپ کو سارا واقعہ سنانے کے بعد میں اس یہودی نے کہہ دیا اے عمر یہ فیصلہ تو آقا نے فرما دیا تھا، مگر اس نے کہا کہ مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ یہودی کہتا ہے تاجدار مدینہ والی کونین نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا مگر اس کو منظور نہیں۔ یہ کہتا ہے عمر سے فیصلہ کرائیں گے، جو عمر فیصلہ دیں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے یہیں رکو ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار میں آن سے نکالی، تلوار لے کے آئے، آ کر تلوار سے ایک وار کیا اور اس منافق کے سر کو اڑا دیا اور فرمانے لگے جس کو آقا کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم، ادھر اس کو آپ نے قتل کیا، ادھر اس کے خاندان والے اور باقی منافق لوگ اکٹھے ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ عمر نے تو ایک مسلمان کو قتل کر دیا، کہنے لگے عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا عمر ایسا نہیں کر سکتے، کبھی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضور بلائیں ان کو، انہوں نے قتل کیا ہے۔ اسلام میں سزا کیا ہے؟ خون کے بدلے خون۔
حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا گیا. میرے حضور نے فرمایا عمر کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کسی مومن کو مسلمان کو قتل نہیں کیا, میں نے تو اس انسان کو قتل کیا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مدینے کے تاجدار اللہ کے محبوب کا فیصلہ منظور نہیں ہے. یا رسول اللہ جسے آپ کا فیصلہ منظور نہیں اسے میری تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. یا رسول اللہ میں نے اس کا قتل کیا ہے. اور جیسے ہی حضرت عمر نے یہ بات کہی نا اللہ تعالیٰ نے فوراً تائید فرمائی, وحی کا نزول ہو گیا, بلبل سدرہ پیغام لے کے آ گیا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتے ہیں اے محبوب تمہارے پروردگار کی قسم وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے محبوب جو تمہیں حاکم نہ مانے, جو تمہارا فیصلہ منظور نہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو گویا اللہ نے تائید فرمائی کہ عمر نے جسے قتل کیا وہ مومن نہیں تھا کیونکہ اس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا, وہ منافق تھا. وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے, وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان ہے. یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے, ان کا دور خلافت ہے. حضرت خالد بن ولید ایک محاذ پر ہیں, ایک جنگ کے میدان میں ہیں, اور جس جگہ پر آپ ہیں قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, کئی روز گزر گئے مگر فتح نہیں مل رہی. ان یہودیوں نے عیسائیوں نے پلاننگ کی, مشورہ کیا, کہنے لگے انہیں جنگ میں تو ہم ہرا نہیں سکتے, کوئی اور طریقہ نکالو. کہ کیا کریں؟ کہ ایک کام کرو ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارے بازار سے گزرتے ہوئے بس آئیں, اور اگر یہ آ گئے تو ہم انہیں خود بخود قلعے کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے, شہر ان کے حوالے کر دیں گے, اور اگر یہ نہیں آ سکے ساتھ خیریت کے تو پھر انہیں واپس جانا ہوگا. تو انہوں نے جال بچھایا, سازش کی, جو جال آج بھی بچھایا جاتا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ اپنی حسین جوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے راستوں پہ کھڑا کر دیا. حسین و جمیل خوبصورت دوشیزائیں برہنہ کھڑی ہیں. مجاہدین اسلام کا جب وہاں سے گزر ہو رہا ہے تو چونکہ یہ خبر ملی تھی نا کہ یہ ان کی پلاننگ ہے, تو حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تھا کہ اے عمر فاروق اعظم کیا کریں یہ معاملہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت زور زور سے کرو, اور یہ سارے مومن مسلمان گزریں گے, ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. قرآن پڑھا گیا, قرآن کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی, ایک پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور سارے کے سارے نظریں جھکائے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے آنکھ اٹھا کر ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا جو پکار رہی تھی آؤ ہمارے پاس, جو گناہ کی دعوت دے رہی تھی, جو اپنا حسن دکھا رہی تھی, برہنہ کھڑی تھی. کسی نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا, نظریں جھکائے ہوئے گزر گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب پہنچے تھے نا تو وہ حیران تھے سارے یہودی عیسائی کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جس کے سامنے حسین و جمیل نوجوان دوشیزائیں ہوں, نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوں جن کے سامنے, پھر وہ نوجوان اپنی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتے ہوں. ان کی حیا کا کیا عالم ہے, ان کی نگاہوں کی پاکیزگی کا کیا عالم ہے. تو انہوں نے صرف قلعہ ہی حوالے نہیں کیا تھا بلکہ اسلام کا کلمہ بھی پڑھ لیا تھا. میرے عزیزوں غور تو کریں آپ,
میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین کی محبت ہی تو ہے جو انسان کو باوقار بناتی ہے، آقا کا عشق ہی تو ہے جو انسان کو بلند مرتبے عطا کرتا ہے۔